ہمارے ساتھ سینئر کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر صبا انصاری موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ سی سیکشن کی ریشو بڑھی ہے. ہم نے پریگننسی کو نارمل طریقوں سے ہٹا کے ایک اس کو ہوا بنا دیا ہے. ہماری خواتین جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں, جو کہ شہروں میں نہیں ہوتی, وہ اپنی نارمل غذا اچھی والی استعمال نہیں کرتی. ان کی ڈائٹ میں کوک پیپسی اس نے جگہ لے لی ہے, جس کی وجہ سے ڈیلیوری میں کمپلیکیشن, پیچیدگیاں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اگر اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ کو دیکھیں تو پھر نیکسٹ جب آپ پریگننسی کرنا چاہیں گے تو اس کے ہونے میں دقت ہوگی. میم, جہاں پاکستان میں دیگر مسائل ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیکورڈ ایریاز میں یہ سی سیکشن کی ریشو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پہلے نارمل ڈیلیوری کے چانسز زیادہ ہوتے تھے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن شہر تو شہر, گاؤں میں بھی سیزیرین سیکشن کی ریشو عام سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اب ہم نے پریگننسی کو نارمل طریقوں سے ہٹا کے ایک اس کو ہوا بنا دیا ہے. جیسے پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے, بچیوں کو, بہوؤں کو, بیٹیوں کو بستر پہ لٹا دیتے ہیں. ان کی ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی کو ہم ختم کر دیتے ہیں. کھانے پینے کی وہ والی چیزیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں جن کا وزن نارمل سے زیادہ ان کا بڑھ جاتا ہے, وہ موٹاپے کی طرف چلی جاتی ہیں. پریگننسی میں ویسے ہی وزن کا بڑھنا ہوتا ہے. زیادہ کھانے سے ان کے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے نارمل ڈیلیوری کی طرف مشکلات اور دقت ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہماری خواتین جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں, جو کہ شہروں میں نہیں ہوتی, وہ اپنی نارمل غذا اچھی والی استعمال نہیں کرتی. گوشت کا استعمال نہیں ہے, دالوں کا استعمال نہیں ہے. ان کی ڈائٹ میں کوک, پیپسی, اسپرائٹ اس نے جگہ لے لی ہے. پھر ان کو پوری پریگننسی میں آئرن اور کیلشیم کی گولیاں, طاقت کی گولیاں استعمال کرنی چاہیے, جو کہ وہ نہیں کھا پاتی ہیں. خون کی کمی ہو جاتی ہے پریگننسی میں, جس کی وجہ سے ڈیلیوری میں کمپلیکیشن, پیچیدگیاں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اور ڈیلیوری نارمل کی طرف ہوتے ہوتے وہ سیزیرین میں اینڈ اپ ہو جاتا ہے. میم, جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلی آپ کی کیا تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو نارمل ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بڑی کمپریہنسو سی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے پریگننسی کو شروع سے لے کر آخر تک کیسے چلنا ہے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں, ڈاکٹر کے پاس جا کے متعلقہ معائنہ ضرور کرائیں, اور جو ڈاکٹر پرسکرائب کرے آپ کے لیے دوائیوں کو وہ ضرور استعمال کریں. معینہ وقت پہ اپنے ٹیسٹ کروائیں, اپنے الٹرا ساؤنڈ کروائیں. پوری پریگننسی میں ہمیں 3 سے 4 الٹرا ساؤنڈ سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. زیادہ الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا پیسہ آپ الٹرا ساؤنڈ پہ لگا رہی ہیں, آپ پلیز اپنی خوراک کے اوپر اور دوائیوں پہ توجہ دیں. اپنے کام کرنے کی شرح کو, اپنی ایکٹیویٹی کو, نارمل چہل قدمی کو نارمل رکھیں. اپنی پریگننسی میں کم نہ کر دیں. اس کی کوئی نمایاں ایکسرسائز ہے جو کہ صرف اور صرف اسی کے لیے بنی ہوئی ایکسرسائز کوئی ہے؟ پوری پریگننسی میں مختلف ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں. ہم سٹارٹ کراتے ہیں کہ ڈیلی انہوں نے ہر کھانے کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ کی چہل قدمی کرنی ہے شروع کے دنوں میں. جیسے آپ کی پریگننسی 7ویں مہینے اور 8ویں مہینے میں داخل ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ پیشنٹ کا, بیبی کا پوزیشن ٹھیک ہے اور نارمل ڈیلیوری کے لیے موزوں ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ پنجوں کے بل بیٹھنا شروع کریں, ایکسرسائز کریں, سیڑھیاں اترنا چڑھنا شروع کر دیں. اس سے جو ہڈی ہے ہمارے جسم کی, جس میں سے بچے نے گزرنا ہے, وہ نارمل ڈیلیوری کے لیے پریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. فیملی پلان کے لحاظ سے بہت لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, تو اس لحاظ سے آپ کیا کہتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے؟ دیکھیں, اب دنیا میں ہر روز نیا سے نیا فیملی پلاننگ کا میتھڈ نکل رہا ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہے جس میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور فیملی پلاننگ کے کسی بھی طریقوں کو پریکٹس نہیں کرتے. پریگننسی نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی کانٹرسیپشن نہیں یوز کرتے. ان دا اینڈ ان کی ان پلانڈ پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے کلینک میں آ کے کہتے ہیں کہ ہماری پریگننسی ان پلانڈ ہے, اس کو ابورٹ کرتے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے یہ تو آپ کو ضرور کہا ہے کہ آپ فیملی کو پلان کریں, یہ نہیں کہا کہ اگر پریگننسی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ابورشن کر دیں. بہت سارے فیملی پلاننگ کے میتھڈس موجود ہیں, نیچرل میتھڈ سے لے کر لانگ ٹرم میتھڈ تک, کہ جس کے کم سے کم اثرات ہیں باڈی پہ, لیکن آپ اس سے پریگننسی سے بچ سکتے ہیں. ابورشن کے نقصانات؟ ابورشن کے نقصانات باڈی کے اندر بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نارمل پریگننسی کو آپ نے ابورٹ کر کے نکالنا ہے, اس میں خطرہ ماں کی جان کو ہے,
ज़्यादा खून बह जाने का अंदेशा हो सकता है, जिस्म में वरम आ जाता है, सोजिश आ जाती है, और इसके अलावा फिर अगर इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को देखें तो फिर नेक्स्ट जब आप प्रेगनेंसी करना चाहेंगे तो उसके होने में दिक्कत होगी। इसके मुतबादिल कोई रास्ता अपनाना हो तो वो कौन सा रास्ता होगा? अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है तो आज कल के मॉडर्न मेथड में कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे मेथड मौजूद हैं। गोली इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंजेक्शंस लगवाना चाहते हैं, या यूट्रस के अंदर कॉपर्टी रखना चाहते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप अपने जिस्म की जल्द में बाजू में एक इम्प्लांट रखवा दें, उससे आप लंबे टाइम के लिए प्रेगनेंसी से महफूज रहेंगे। और ये ऐसे तरीके हैं कि जब भी आपका दिल चाहेगा कि आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, हम इसको निकाल देते हैं एंड प्रेगनेंसी हो जाती है। मैम, हमारा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ तक ये गाइडनेस नहीं पहुँचती, उन्हें कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता, बहुत सारी बातें हैं जो उन तक बताई नहीं जाती और बुरा समझा जाता है माशरे में। अगर उन तक आप कोई पैगाम पहुँचाना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपनी ख़वातीन को जो कि शहरों से दूर रह रही हैं लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी सेहतमंद रहे और वो एक सेहतमंद डिलीवरी की तरफ बढ़ें, उनके लिए पैगाम ये है कि जैसे ही उनको प्रेगनेंसी हो जाए अपनी सेहत को, अपनी ग़िज़ा को सेहतमंद रखें, चहलकदमी और अपनी वर्जिश ज़रूर कंटिन्यू रखें, अपने टाइम के ऊपर अपना मुआयना कराएं, डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इधर उधर की बात ना सुने, आपको जो प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से शेयर करें और उससे रुजू करें। हर औरत के हाथ में आजकल मोबाइल है, वो टिकटॉक तो देखती है लेकिन अपनी पसंद की चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को गूगल नहीं करती। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी की, नॉर्मल पेन लेने की वीडियोस मौजूद हैं, बच्चे को कैसे टेक केयर करना है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, वर्जिश कौन सी करनी है, कितनी चहलकदमी करनी है, क्या खाना है, किस खाने से परहेज़ करना है, दवाई कब खानी है, अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, हर किस्म की मालूमात अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का चार्ज अपने हाथ में लें और नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल बच्चे को जन्म दें।